اپنا کلمہ نہیں پڑھواتا. میں نے تمہارے سامنے اپنا دین رکھ دیا ہے، زبردستی میں نے کرنی کوئی نہیں، زور میں نے دینا کوئی نہیں. تسلیم کر لو گے تو جب اس اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے تو قد تبین الرشد من الغی، اس اسلام کے اندر آ کے پھر تمہیں دو رستے دکھائی دیں گے. ایک ہدایت کا رستہ ہے، ایک گمراہی کا رستہ ہے. ایک گمراہی وہ ہے جو اسلام سے پہلے ہے، ایک گمراہی وہ ہے جو اسلام کے اندر ہے. ایک گمراہی وہ ہے جس نے کلمہ پڑھائی نہیں تو وہ زمانہ جاہلیت میں ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، اسے جاہلیت کہیں گے. گمراہ وہ ہوتا ہے جو چلتا چلتا راہ سے ہٹ جائے اور پھر جب وہ ہٹے تو پھر وہ اسی رستے کو اصل رستہ سمجھ لے. خدا کہتا ہے کہ میں دو رستے اس اسلام کے اندر تمہیں دکھاؤں گا، ہدایت کا بھی، گمراہی کا بھی. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس رستے پہ چلنا چاہو. اس کا مطلب اس آیت نے بتا دیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی رستے دو ہیں. اسلام کے اندر ایک رستہ نہیں، اسلام کے اندر بھی دو رستے. میں نے پہلی مجلس میں تمہیداً گزارش کی تھی کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، گمراہی اللہ کی طرف سے نہیں. اللہ ہدایت دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا. گمراہ وہ ہوتا ہے جو ہدایت کے رستے کے مقابلے پہ آ جائے. اللہ کا کام ہے ہادی بنانا، اللہ کا کام ہے ہدایت بھیجنا، اللہ کا کام ہے ہادیوں کو زمین پہ اتارنا. اب جو جس دور میں جس بھی ہادی کے مقابلے پہ آئے گا تو سمجھ لینا کہ اس نے گمراہی کے رستے کو قبول کیا ہے. اس لیے کہ ہدایت ایک رستہ ہے، جو اس کے مقابلے پہ آئے گا وہ گمراہی کہلائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آج کی مجلس کا پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں کہ اسلام کے اندر دو رستے ہیں، ایک ہدایت کا رستہ، ایک گمراہی کا رستہ. اگلا ستم یہ ہے کہ اسلام کے اندر گمراہی کے رستے پہ چلنے والا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں. یا تو یہ ہونا کہ گمراہ خود اعتراف کرے کہ میں گمراہ ہوں، لیکن گمراہ اعتراف اس لیے نہیں کر رہا کہ جس نے اس گمراہی کا آغاز کیا ہے اس ابلیس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ٹھیک ہوں. اب جب خدا نے ابلیس سے پوچھا تھا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. یہ آیت قرآن میں 4 جگہ پہ آئی ہے، ایک جگہ پہ نہیں، 4 مختلف جگہوں پہ اللہ نے اس سوال کو دہرایا ہے کہ میں نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. بیدیا، 2 ہاتھ، 1 ہاتھ بھی نہیں، 2 ہاتھ، 1 ہاتھ بھی نہیں، 2 ہاتھ. میرے مالک تو نے قرآن میں 2 ہاتھوں کا اشارہ کر دیا ہے، جبکہ اسی قرآن کے اندر تو کہتا ہے میں جسمانیت سے مبرہ ہوں، میرے ہاں وجود نہیں ہوتا، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میرے ہاں بدن نہیں ہوتا. میرے مالک تو نے قرآن میں یہ پہلی بار تو اپنی خلقت کا تذکرہ نہیں کیا، تو نے حضرت آدم ہی کو تو اکیلے خلق نہیں کیا، کائنات تو نے بنائی ہے. لیکن جہاں جہاں تو نے اپنی خلقت کا تذکرہ کیا تو نے کہا خلق الشمس، خلق القمر، خلق البحر، خلق النہار. تو نے بتایا کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنائے، میں نے دریا بنائے، میں نے سمندر بنائے، میں نے چرند بنائے، میں نے انسان بنائے. جہاں جہاں تو نے اپنی خلقت کا تذکرہ کیا وہاں کہیں بھی تو نے اپنے ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا. کہیں تو نے کہا میں نے قدرت سے بنائے، کہیں کہا میں نے ارادے سے بنائے، کہیں کہا میں نے مشیت سے بنایا، کہیں بنایا میں نے طاقت سے بنایا،
کہیں کہا میں نے عمل سے بنایا. میرے مالک تو نے پورے قرآن میں جہاں جہاں اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا, کہیں قدرت کا لفظ, کہیں مشیت کا لفظ, کہیں قدرت کا لفظ, کہیں طاقت کا لفظ, کہیں امر کا لفظ, لیکن قرآن میں تو نے نہیں کہا میں نے سورج ہاتھوں سے بنایا, میں نے چاند ہاتھوں سے بنایا, میں نے زمین ہاتھوں سے بنائی, میں نے آسمان ہاتھوں سے بنایا, میں نے دریا ہاتھوں سے بنائی. میرے مالک پورے قرآن میں جہاں جہاں تو نے خلقت کا تذکرہ کیا, تو نے کہیں ہاتھ کا لفظ نہیں استعمال کیا. پہلی اور آخری بار تو نے خلقت آدم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا, اے گدیا میں نے آدم کو بنایا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے, اپنے دونوں ہاتھوں سے. میرے مالک آدم کو بنانے میں کیا تیرے ہاتھ استعمال ہوئے تھے؟ آواز آئی جسم تو میرا ہے نہیں, ہاتھ بازو تو میرے ہوتے نہیں, لیکن یہ ہے پہلا ہاتھی, یہ ہے پہلا خلیفہ. اس کو بنانے کے لیے میں نے ہاتھوں کا تذکرہ کر کے دنیا کو بنایا ہے کہ خلیفہ جب بھی بنے ہاتھوں سے بنتا. اللہ کا خلیفہ. چلے میں اردو میں ایک اشارہ استعمال کرتا ہوں, اللہ کا خلیفہ باتوں سے نہیں بنتا, ہاتھوں سے بنتا, انسانی سوچوں سے نہیں بنتا. ابلیس یا ابلیس یہ لہجہ قرآن کا, میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں لہجہ قرآن کا یا ابلیس. یہ آیت ہے کالا یا ابلیس, اللہ نے ابلیس کو یا کہہ کے بلایا ہے. یا علی مدد کے منکرو, کتنی بڑی صدا ہے یا رسول اللہ کے منکر کو, کہ کہتا ہے کہ یا زندوں کے ساتھ کہتے ہیں. معاذ اللہ نبی چلے گئے, علی چلے گئے, پنجتن چلے گئے, اللہ کے لیے یا ہے, رسول کے لیے نہیں ہے, علی کے لیے نہیں ہے. اور وہ جو رسول کے ساتھ یا نہیں کہتا, علی کے ساتھ یا نہیں کہتا, وہ قرآن پڑھتے ہوئے کہتا ہے یا ابلیسا, یا ابلیسا, یا ابلیسا. پھر اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, کسی کا ابلیس زندہ ہوتا ہے, کسی کا امام زندہ ہوتا ہے. یا ابلیس, یا ابلیس ماما عکان دس سے ظلم خلق تو بھائی, ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اللہ نے ابلیس سے وجہ پوچھی, وجہ بتا. یہ نہیں ہے کہ میری مرضی, وجہ بتا کیوں نہیں کیا, ریزن دے. یہ ہے اللہ کے تیور. اللہ دشمن کو بھی کہتا ہے انکار کرنا تو وجہ بتا. نا اب سرنا, اب زبان ہلانا. اللہ دشمن سے بھی کہتا انکار کر, زبردستی نہیں اقرار کرواؤں گا, پکڑ کے سجدہ تو میں نے کروانا ہی نہیں, کر انکار, وجہ بتا. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کہتا نہ مان, وجہ بتا. ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں, بغیر وجہ کے نہیں ماننا. اللہ کا طریقہ ہے ماننا, وجہ بتا, ماننا, وجہ بتا. پچھلے بندے بول رہے یہ اللہ کا طریقہ ہے, ہم اللہ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں مجلس میں. نہ, وجہ بتا. ماتم نہ کر, وجہ بتا. بطول کے دشمن پہ تبرہ نہ کر, وجہ بتا. خدا نے پوچھا ہے ابلیس سے, وجہ بتا کیوں سجدہ نہیں کر رہا. میرا شیعہ سنی مسلمان قرآن پڑھ رہا ہوں, خدا نے کہا وجہ بتا. جب خدا نے کہا وجہ بتا تو اس نے پھر وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی, ذرا وجہ سننا, اس کی دلیل سننا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کر رہا. خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ اس نے کہا اس لیے سجدہ نہیں کر رہا انا خیر منہ, میں اس سے اچھا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. حوصلہ بات ہی کرنا, میں اس سے بہتر ہوں. خدا نے کہا کس طرح بہتر ہے؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین,
مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اچھا، اس نے آدم پہ اگر اعتراض بھی کیا تو آدم کے ظاہر پہ کیا، حقیقت پہ نہیں۔ خدا سجدہ آدم کے ظاہر کو نہیں کروا رہا تھا۔ کس بات پہ کروا رہا تھا؟ خدا کہہ رہا تھا اسے میں نے خلافت دی ہے۔ تو خلافت ظاہری تو نظر نہیں آتی، خلافت تو اللہ کا عہدہ ہے۔ اچھا، اس نے عہدے پہ اعتراض نہیں کیا، اعتراض کر دیا اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ خدا نے کہا یہ نہ دیکھ مٹی ہے، یہ دیکھ اس مٹی کو نسبت کس سے ہے۔ یہ نہ دیکھ یہ مٹی ہے، یہ دیکھ مٹی کو نسبت کس سے ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا ساری مٹیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر کسی مٹی کو نسبت ہاتھی سے ہو جائے تو اس کی تعظیم کر لینی چاہیے، اس کو چوم لینا چاہیے، اس پہ سجدہ کر لینا چاہیے۔ خدا نے کس بات پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس بات پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوں۔ خدا نے کہا بس صرف یہی اعتراض ہے، اسی بات کا اعتراض ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی اعتراض ہے۔ اب جب اس نے اللہ کو وجہ بتا دی تھی تو پھر اللہ نے وجہ سن لی تھی، تو پھر اللہ کو چاہیے تھا اللہ کہہ دیتا کہ نہیں نہیں یہ مٹی زیادہ افضل ہے اور مٹی کی نسبت بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے اسے خلافت دی ہے۔ نہیں، اللہ نے صرف وجہ سنی ہے۔ وجہ کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اب اللہ نے اگلی اس وجہ کا جواب نہیں دیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ اس نے اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے۔ سننی وجہ جدی۔ اب سننے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اچھا یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں؟ اس نے کہا کوئی وجہ نہیں۔ پھر فاخرج، نکل جا، فاخرج، نکل جا، تو تو لعنتی ہے۔ اِنَّا لَعْنَتَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر اب یوم الدین تک لعنت ہے، یوم الدین تک۔ میں مالک یوم الدین ہوں، تو اب تجھ پہ یوم الدین تک لعنت ہے۔ فخر، نکل جا۔ میرے اللہ، ہم تیرے عاجز حقیر بندے، الحیدر ٹرسٹ میں 3 محرم کو شیعہ سنی مل کے پوچھ رہے ہیں، سجدے کرتا تھا، عبادت گزار تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو نے وجہ پوچھی، اس نے وجہ بتا دی، تو نے فوراً نکال دیا۔ وجہ پوچھنی تھی، اس وجہ پہ تھوڑی بحث کر لیتا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھا دیتا، شاید تیرے دلیل کے بعد مان لیتا۔ خدا نے کہا نہیں نہیں، ہدایت کا طریقہ کار یہ ہے، ہاتھی صرف اپنا نصاب بتاتا ہے، اور اگر اس کے کوئی نصاب سے اختلاف کرے تو پھر اسے نکال دیا جاتا ہے، پھر اس سے بحث نہیں کی جاتی، پھر اس کے منہ نہیں لگا جاتا، پھر اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی جاتی، اسے صرف ہدایت پہنچائی جاتی ہے۔ نہ قبول کرے، وجہ پوچھو نکال دو، وجہ پوچھو نکال دو، وجہ پوچھو نکال دو۔ مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزرے گا، کس کے سینے کے اندر سے گزرے گا۔ نبی نے بستر میں بیٹھ کے کہا آؤ میں تجھے کچھ لکھ دوں۔ ایک نے کہا نہیں، فرمایا وجہ، فرمایا قرآن کافی ہے، فرمایا فاخرج، نکل جا۔ بتایا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، کاغذ قلم دیں گے۔ فرمایا وجہ؟ اس نے کہا کتاب کافی ہے۔ فرمایا قوم انی، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ گمراہ پڑھ رہا ہوں، آپ شاید بھول گئے کہ میں نے کچھ وعدے کیے ہیں آپ کے ساتھ، میں نے کچھ وعدے کیے تھے کہ میں گمراہ پڑھوں گا۔ ابھی تو میں قرآن سے گمراہوں کی نشانیاں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو ہم نے نام پڑھنے ہیں، ابھی تو گمراہوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ گمراہوں میں نشانیاں، گمراہ کی پہلی نشانی، کیونکہ ابلیس کو میں نے پہلی 3 مدرسے ہو گئی ہیں، ابھی کل تک بھی میں نے اس کی جان نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اس پہ تو ساری لعنت کرتے ہیں نا، تو اس پہ کر۔ اس لیے میں صرف اگلی 3 مہینے سو گئی ہے، اسی میں بول رہا ہوں، کیونکہ یہ گمراہوں کا امام ہے، امام ہے نا گمراہوں کا،
اس نے گمراہی شروع کی ہے نا، تو اس نے جب گمراہی شروع کی تو گمراہوں کی نشانی سننا، نشانی پہلا امر ماننے سے انکار، دوسرا اس نے اللہ کے امر کا انکار کر کے تو جو اللہ کا بنایا ہادی تھا اس سے حسد کر لیا۔ خدا نے کہا کہ کس بات پہ؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں آگ سے ہوں۔ خدا نے کہا نکل جا، لعنت ہے تم پر۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارکہ 7 پڑھ رہا ہوں، لعنت ہے تم پر، اب نکل جا۔ اس نے آگے سے کھڑے ہو کے خدا سے جاتے جاتے کہا فَبِعِزَّتِكَ، تو مجھے نکال رہا ہے، مجھے تیری عزت کی قسم، اغوینہم اجمعین، میں ان سب کو لے جاؤں گا۔ ابھی میں نے لفظی ترجمہ کیا، اب جب حقیقی ترجمہ کروں گا تمہارے چہروں میں مسکراہٹ آئے گی۔ اب اس نے پہلا ایک لفظ، اس نے خدا سے کہا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم۔ اچھا کتنا مردود ہے، انکار بھی اس کا کر رہا ہے۔ قرآن پڑھو بھائی، قرآن ہے، قسم بھی اس کی عزت کی کھا رہا ہے، تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم۔ بول کے مجھے لندن کا مجمع بتائے، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جسے انسان خود سے بہتر سمجھے۔ کبھی کسی نے اپنے سے کمتر کی قسم کھائی ہے؟ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو خود سے افضل ہو۔ اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی۔ اگر اس نے قسم کھائی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو مانتا تھا۔ تو حضرات ایک اعلان سنے، ابلیس یا اللہ مدد کا قائل تھا، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اور صرف اللہ کا نہیں، اس نے اللہ کی عزت کا بھی اقرار کیا۔ مجھے تیری عزت کی قسم۔ کون کھا رہا ہے قسم؟ اور یہ بات بھی میرا پڑھا لکھا مجمع مجھے بول کے بتائے گا کہ قسم کھانے والے پر مبنی ہوتی ہے کہ کھا کون رہا ہے۔ عام انسان کی قسم اور ہے، مسجد میں نماز پڑھانے والے کی قسم اور ہے، منبر پہ بیٹھنے والے کی قسم اور ہے، مجتہد کی قسم اور ہے، مرجع کی قسم اور، مفتی کی قسم اور، قاضی کی قسم اور، امام کی قسم اور، نبی کی قسم اور، اللہ کی قسم اور۔ ایسا ہے یا نہیں؟ قسم ایک ہی ہو، مخلوق کھائے تو اور، وہی قسم اللہ کھائے تو اور۔ اب تم سمجھ رہے ہو کہ میں کیا بتانا لگا، کائنات سے قیمتی نتیجہ دینے لگا۔ قرآن میں ابلیس کی قسم کا ذکر ہے، اس نے قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں، میں ان سب کو جو آدم کی اولاد ہوگی میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اس نے قسم کھا کے اللہ کو دھمکی دی۔ آج ہر لا الہ پڑھنے والے سے پوچھو گمراہ کون کرتا ہے، کہتے ابلیس کرتا ہے۔ جھوٹ کون بلواتا ہے؟ ابلیس بلواتا ہے۔ قتل کون کرواتا ہے؟ ابلیس کرواتا ہے۔ صراط مستقیم سے کون ہٹاتا ہے؟ ابلیس ہٹاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج سے ہزاروں نہیں لاکھوں سال پہلے جو قسم ابلیس نے کھائی تھی، آج لاکھوں سال بعد اس آدم کے بیٹے اللہ کے اس دشمن کی قسم پر اتنا یقین رکھتے ہیں۔ اس نے قسم کھائی تھی، واقعتاً وہ گمراہ کرتا ہے۔ اس نے قسم کھائی تھی، وہ گمراہ کرتا ہے۔ اس نے قسم کھائی تھی، وہ گمراہ کرتا ہے۔ تم نے ابلیس کی قسم مان لی۔ حدیث سے کے سامنے فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز پروردگار آئی، وَبِعِزَّتِكَ جَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، یہ کائنات بنائی ہی پاکستان کی وجہ سے۔ بِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، حدیث عیسیٰ کے قاری بیٹھو، بِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدبیا ولا شمسا مضیا ولا قمرا منیرا ولا فرقا یدورا ولا بحرا یدری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الحساب۔ نہ قسم کھانے والا قسم کھا رہا ہے،
اب یہیں پہ تقریر رک گئی تو پھر یہیں پہ پوری مجلس ہو جائے گی. قسم کھانے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے اگلے کو اپنا یقین کروانے کے لیے. اگلا بندہ یقین نہیں کرا, بندہ کہتا یار میں قسم دیتا ہوں, تاکہ قسم کی وجہ سے یقین کرے. اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے قسم. دوسری وجہ, قسم اس کی کھاؤ, اگلے بندے کو بتاؤ کہ جس کی کھا رہا ہوں مجھے اس سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. یہی وجہ ہے. اب ان دونوں وجوہات میں سے بتاؤ اللہ نے کیوں کھائی؟ اگر تو اللہ بندوں کو یقین دلوا رہا ہے, اسے کیا ضرورت ہے کہ اسے ماننے والے اس پہ یقین کریں؟ اس کا مطلب وہ یقین دلوانے کے لیے قسم نہیں کھا رہا, جن کی کھا رہا ہے ان کی عزت بتانے کے لیے کہہ رہا ہے. شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم. قسم کھانے کے بعد اس نے کہا اغوینہم اجمعین, اغوا کروں گا ان سب کو. اغوینہم اس کا ترجمہ اغوائی ہے. اغوا عربی زبان کا لفظ ہے. اغوا کروں گا اجمعین, ان سب کو, اجمعین کو اغوا کروں گا. اغوا انسان مرضی سے نہیں ہوتا, کوئی کرتا ہے. جا وہ کہیں اور رہا ہوتا ہے, اغوا کرنے والا کہیں اور لے جاتا ہے. جو بندے پہلا جملہ بھول گئے تقریر کا, میں نے کہا تھا گمراہ بندہ خود نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہی جا رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رستے سے کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے. اب یہاں پہ ابلیس نے کہا میں اغوا کروں گا کن کو؟ اجمعین کو. میں کہتا ہوں کہ 3 منٹ کا بھی ثبوت لینا چاہتے ہو 3 منٹ کا سپیس دے دیتا ہوں, لیکن اپنے دماغ, اپنی ٹھنڈی سانس لے کے ایک دفعہ دماغ سوچوں سے خالی کرو, تاکہ مجھے اگلے لفظ کی وضاحت نہ کرنی پڑے اور تم اشارہ سمجھو. اب یہاں اجمعین کا لفظ ہے. اب تم نے ذہن میں سوچنا ہے کہ اجمعین کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. شیطان نے کہا میں اجمعین کو گمراہ کروں گا. شیطان نے کہا میں اجمعین کو اغوا کروں گا. شیطان نے کہا میں اجمعین کو لے جاؤں گا. شیطان نے کہا میں اجمعین کی پیروکاری کرواؤں گا. میرا پڑھا لکھا بھولا بھالا سمجھ میں, اور میرا خیال ہے کہ 2-4 بندے جو اندر سے ہنس رہے ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے, باقی بالکل چپ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جانے یہ اجمعین کو کہاں لے کے جا رہا ہے. ہم نے آج تک کبھی نہیں کہا اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہم نے کبھی کہا ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ ہے؟ ہم کہتے اہل بیت اطہار علیہم السلام. ہمارے پاس کوئی اجمعین نہیں, ہمارے پاس علیہم السلام ہے. شیطان اجمعین کو لے کے جاتا ہے علیہ السلام. اب اس نے کہا تھا کہ میں اغوا کروں گا, میں گمراہ کروں گا اجمعین, میں لے جاؤں گا, میں ان کو لے جاؤں گا. اور خدا سے اس نے کہا تو نے مجھے اگر مہلت دے دی ہے تو بتا سکتا ہے کہ کتنی مہلت ہے؟ خدا نے کہا کتنی چاہیے؟ اس نے کہا الہ یوم المبعثون, مجھے اس دن تک کی مہلت دے جس دن تم دوبارہ قبروں سے اٹھاؤ گے, یعنی کہ قیامت کے دن تک مجھے زندہ رکھنا, مجھے مہلت دے دینا, میں زندہ رہوں. خدا نے آگے سے کیا کہا؟ خدا نے کہا مہلت دی لیکن تیری مرضی کی نہیں, یہ بھی نہیں کہ ساری تیری مانی جاؤں, اپنی کوئی بھی نہ منواؤں. خدا نے یہ بات کہہ دی میں تمہیں مہلت دوں گا لیکن یوم البعثون قیامت کے دن کی نہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں, لفظ قرآن کے ہیں. خدا نے کہا الہ یوم الوقت المعلوم, میں تمہیں مہلت دوں گا لیکن قیامت کی نہیں, وقت معلوم تک کی. پڑھے لکھے بندے اب سر اٹھانا, جو قریب بیٹھے ہو پڑھے لکھے صاحب سر اٹھانا. خدا نے کہا میں تمہیں مہلت دوں گا لیکن قیامت کی نہیں, وقت معلوم کی. اس کا مطلب قیامت اور ہے, وقت معلوم اور ہے. قیامت وقت معلوم سے پہلے نہیں, کیونکہ اگر قیامت وقت معلوم سے پہلے ہوتی
تو شیطان تو قیامت مانگ رہا تھا. خدا نے کہا نہیں قیامت نہیں، اس سے پہلے وقت معلوم، ایک ایسا لمحہ جو میرے علم میں ہے، وہ وقت معلوم تک میں تمہیں زندہ رکھوں گا. وقت معلوم کے بعد پھر تجھے مہلت نہیں ہوگی، پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا. پھر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، وہ وقت معلوم آ جائے گا جس کے بعد نہ گمراہ ہوگا، نہ گمراہی ہوگی، نہ شیطان ہوگے، نہ شیطان کے پیروکار ہوگے. پھر دنیا میں عدل ہی ہوگا، انصاف ہی ہوگا، حق ہی ہوگا، باطل مٹ جائے گا. معصوم سے پوچھا مولا یہ وقت معلوم کیا ہے؟ فرمایا جب 12واں تلوار نیام سے نکل. لیکن وقت معلوم تک تمہیں زندہ رکھوں گا. اس کا مطلب شیطان زندہ ہے وقت معلوم تک. نا 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 محنت ضائع نہ کرنا. شیطان زندہ ہے وقت معلوم تک. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے وقت معلوم تک گمراہ کرنے والا زندہ رکھا ہے تو وقت معلوم تک کوئی ہاتھی بھی زندہ ہونا چاہیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غائب رہ کے گمراہ کرے اور کوئی غائب رہ کے ہدایت نہ کرے؟ یہ اس نے کیسی چھٹی دی شیطان کو کہ اس نے ہمیں گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا؟ نہیں، اس نے کہا تو گمراہ کرے گا اللہ عبادک المخلص، کرے گا تو، لیکن میرے مخلصوں کو نہیں. اب اس کا مطلب ہے شیطان گمراہ کر رہا ہے، لیکن کن کو کر رہا ہے؟ جس تک اس کی رسائی ہے. تو شیطان کہاں ہے؟ کہتے جی ہے صحیح، نظر نہیں آ رہا. کہاں ہوتا ہے شیطان؟ کہتے کسی جگہ پہ نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اسے کیا سمجھوں؟ یہ جبر مشیت سمجھوں؟ یہ دشمنی اہل بیت کا نتیجہ سمجھوں؟ یہ عداوت علی کا صبر سمجھوں کہ تم نے شیطان کو زندہ مان لیا اور اسے مان بھی ہر جگہ پہ لیا؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیر چلا رہا ہو اور مجھے وہ تیر چلانے والا نظر نہ آئے، اور اگر وہ تیر مجھے لگ جائے تو میں کہوں گا میرا کیا قصور، چلانے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اب اس نے چلانے والا تو رکھا، بچانے والا کیوں نہ رکھا؟ تو اب یہ ضروری ہے، میں بڑی قیمتی بات نوجوانوں کے لیے دینے لگا ہوں. اب یہ ضروری ہے کہ وہ بچانے والا اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو اس بچانے والا اس چلانے والے کو دیکھ رہا ہو. ضروری نہیں ہے کہ امام مجھے نظر آئے، لیکن اس کی ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ شیطان کو گمراہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو. اب اس نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا، میں اغوا کروں گا اجمعین. خدا نے کہاں بیٹھ کے کرے گا؟ آخری جملہ کہنے لگا آج کی تقریر کا، مجھے قرآن کی کوئی آیت نکال کے بتاؤ کہ اس نے کہا ہو کہ میں مکے میں جاؤں گا اور خانہ کعبہ کے دروازے میں بیٹھ جاؤں گا، تیرا حج کرنے آئیں گے میں اغوا کر لوں گا، میں مسجد کے دروازے میں بیٹھوں گا، یہ نماز پڑھنے آئیں گے میں اغوا کر لوں گا، میں دسترخوان میں بیٹھوں گا، یہ افطار کرنے لگیں گے میں اغوا کر لوں گا، یہ زکوٰۃ دینے لگیں گے میں ان کا مال چوری کر کے لے جاؤں گا. اس نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میرے اللہ میں تجھے کہاں سے تیرے بندوں کو ہٹاؤں گا. ہاں جاتے جاتے وہ اپنی پالیسی لیک کر گیا، وہ اپنی بات بتا گیا.
خدا نے کہا کیسے گمراہ کرے گا، تیرے پاس کیا پالیسی، تیرے پاس کیا پروگرام ہے؟ اس کا میرا پروگرام یہ ہے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، لوگ آئیں گے میں ہٹاؤں گا، لوگ صراط مستقیم پہ آئیں گے میں اغوا کر کے لے جاؤں گا، یہ صراط مستقیم پہ جا رہے ہوں گے میں رستے سے اغوا کر کے لے جاؤں گا، اور پھر میں انہیں جا کے جہاں چھوڑوں گا یہ سمجھیں گے یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ میں انہیں صراط مستقیم سے اغوا کروں گا، میں انہیں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ کوئی ایک سنی مجلس میں بیٹھا ہو، تمہیں حسین کا واسطہ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھنا یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اگر صراط مستقیم نماز ہے تو پھر نماز میں صراط مستقیم کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ صراط مستقیم روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں۔ رسول مدینے کے منبر پہ تھے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ادھر دروازے پہ علی آئے، آواز آئی ھذا علی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اغوا کرتا ہے جب بندے علی کی طرف جا رہے ہیں۔ کوشش کرنا علی کے رستے پہ جاتے جاتے اغوا نہ ہو جانا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم تک نہیں پہنچتا، نہیں، یہ گمراہی ان کو کرتا جو صراط مستقیم پہ جا رہے ہوں، دوسروں کو تو جو چھیڑتا ہی نہیں کیونکہ ان کا رستہ ہی اور ہے۔ اس لیے باقی سب مسجدیں بھری ہیں۔ مجھے شجاع بھائی رہتے ہیں قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا جملہ یاد آ گیا۔ مولانا اسماعیل صاحب سے ایک بندے نے کہا کہ تو اپنی قوم کو نماز روزے کی تبلیغ کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا یہ ایک رات کی خواب کے بعد کرنی چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کیا خواب آیا؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا، میں نے اسے کہا او ملعون، تو میرے شیعوں کو گمراہ کیوں کرتا ہے؟ تو باقیوں کو کیوں نہیں کرتا؟ ان تک جاتا نہیں، ان کو پڑھنے نہیں دیتا، ان کو روکتا نہیں۔ تو اس نے کہا مولوی اسماعیل میرا دماغ خراب ہوا، روکوں گا انہیں جن کی قبول ہونی ہو۔ جن کی ہونی ہوتی ہے انہیں روک لیتا ہوں، جن کی ہونی نہیں انہیں روکنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جتنی بھی پڑھیں مجھے کیا غرض، مجھ سے زیادہ تو نہیں پڑھیں گے، ہاتھ نیچے چلے گئے تمہارے، وہ جتنی بھی پڑھ لیں گے وہ 6 لاکھ سال تو نہیں پڑھیں گے، دن میں 5 وقت ہی پڑھیں گے، جتنی پڑھتے ہیں پڑھنے دیں، ان کی ہونی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے ان کی قبول کرنی ہوتی تو میری بھی کر لیتا، جب اس نے میری نہیں کہی تو اس نے ان کی بھی نہیں کرنی، کیونکہ مجھ میں اور اس میں یہی فرق ہے، میں صفی اللہ کا منکر ہوں، ولی اللہ۔ شہنشاہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا، چھٹے شہنشاہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا، اسے سوال کیا، اس نے کہا مولا من اشرار من الناس، انسانوں میں اشرار کون ہے؟ امام نے فرمایا تو بتا، تو کسے سمجھ گیا؟ اس نے کہا نحن، ہم۔ فرمایا تم کیوں؟ اس نے کہا مولا ہم آپ کی محبت میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ الزام تو لوگ ہمیں دیتے، تو پھر اشرار تو ہم ہوئے نا، لوگ ہمیں اشرار سمجھتے ہیں۔ امام نے فرمایا تم اشرار نہیں۔ یہ کہنے کے بعد امام نے اگلا جملہ کہا، امام نے کہا یہ نہ دیکھو دنیا تمہیں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھو ہم تمہیں کیا کہہ رہے ہیں۔
قرآن میں ایک آیت ہے، مجھے یہیں پہ ضمناً آیت یاد آ گئی، قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ خدا کہتا ہے کہ خشکی اور تری کے درمیان فساد ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا فساد ہے خشکی اور تری میں۔ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ خشکی اور تری ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتی، اس لیے خدا نے کہا فساد ہو گیا۔ قرآن اہل بیت کے علاوہ لوگے تو وہ عربی لغت کے ساتھ ترجمہ کریں گے۔ اگر قرآن 14 کے سوا کسی سے لوگے وہ گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے، کیا سے ترجمہ کریں گے، اپنی سوچ سے ترجمہ کریں گے، یہ کہیں گے ہمارے خیال میں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ تمہارا خیال اللہ کے خیال سے کب سے ملا؟ تمہیں کس نے کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو اللہ وہ سوچ رہا تھا؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ خشکی اور تری کا فساد کیا ہے؟ تفسیر قمی کا حوالہ علی بن ابراہیم قمی شیعہ مذہب کی پہلی تفاسیر میں سے ایک تفسیر۔ معصوم نے جملہ کہا ہے، وہ جملہ شیعہ قوم اپنے سینے میں رکھنا، زندہ رہوں پھر بھی رکھنا، مارا جاؤں پھر بھی رکھنا، جب تک زندگی ہے یہ جملہ پڑھتا رہوں گا۔ اسے مولا سے کہا مولا خشکی اور تری میں فساد کس چیز کا؟ مولا فرمایا خشکی اور پانی اور خشکی میں فساد اس دن ہو گیا تھا جس دن سقیفہ میں لوگوں نے علی کو چھوڑ کے کسی اور کو امام بنا لیا تھا۔ اب اس کی مولا نے جو تفسیر کی وہ تفسیر سنا۔ مولا فرماتے اس لیے خشکی میں انسان رہتے ہیں، انسانوں نے علی کو چھوڑا ہے، پانیوں نے علی کو نہیں چھوڑا۔ جس نے اپنی بیعت کروائی ہے اس نے انسانوں سے کروائی ہے، پہاڑوں سے نہیں کروائی، جنوں سے نہیں کروائی، حیوانوں سے نہیں کروائی، دریاؤں سے نہیں کروائی، اس نے صرف انسانوں سے کروائی ہے۔ اور امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، اور جنہوں نے بیعت کروائی تھی انہوں نے یہ کہہ کے کروائی تھی کہ انصار میں سے ایک وزیر لے لو، ایک امیر مہاجرین میں سے لے لو۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہہ کے بیعت کروائی تھی ایک مہاجرین میں سے ہوگا، ایک انصار میں سے ہوگا۔ تو جب کسی نے پوچھا تھا کہ تم مہاجر اور انصار دو گروہ اپنا اپنا امیر کیوں بنا رہے ہو، انہوں نے کہا اس لیے کہ اتحاد رہے۔ سب سے پہلا اتحاد علی کے خلاف ہوا تھا۔ صدر تمہارے دلوں سے نیچے اتر بھی نہیں اور میں کہنے میں مجبور ہوں، پہلا اتحاد بین المسلمین ہوا ہی علی کے خلاف تھا۔ میں اتحاد بین المسلمین کے دائیوں سے پوچھتا ہوں، ہم اتحاد کریں گے لیکن علی کے ساتھ۔ ہم جس سے اتحاد کریں گے علی کو پیش کریں گے، جو مانے گا ہم اتحاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ علی کو چھوڑ کے آ جائے اور اتحاد کرے، علی کو چھوڑ کے اتحاد نہیں فساد ہے۔ کرو اتحاد، ہم اتحاد کرنے کے لیے ہم کھڑے، کرو اتحاد، کرو علی پہ، علی پہ اتحاد کرو تو ہم ساتھ ہیں، علی چھوڑ کے کوئی اتحاد نہیں۔ یہ پہلا اتحاد تھا مدینے میں، سقیفہ بنی سعدہ میں، جہاں بین المسلمین مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے۔ ہم اتحاد کریں گے، رسول کے بعد سوسائٹی بکھر نہ جائے، معاشرہ خراب نہ ہو جائے، اتحاد کریں گے لیکن علی کو درمیان میں نہیں رکھیں گے۔ تو کیا ہوا؟ وہ اتحاد قائم رہا۔ سر اٹھاؤ اور حقیقت کا سامنا کرو، تم نے پہلا اتحاد نبی کے بعد علی کے بغیر کیا تھا، آج تک اتحاد نہیں ہو رہا، آج تک ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے، دنیا میں دوسرے مذہبوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے۔ یہ ذلت تمہیں اسلام نے نہیں دی۔ آج کھڑے ہو کے جب کچھ نہیں ملتا، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں، علی کا دشمن ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج کوئی ہمیں کہیں مار رہا ہے، کوئی ہمیں کہیں مار رہا ہے، کہتے ہیں ہم دیکھیں ہم غریب مسلمان لا الہ الا اللہ کی وجہ سے مار کھا رہے، لا الہ کی وجہ سے نہیں کھا رہے۔ علی نے تمہارے سامنے اتحاد کا فارمولہ دیا تھا، نبی کے جانے کے بعد علی بار بار تمہیں اتحاد کے لیے بلاتا، تم نے اتحاد، پہلا اتحاد کیا،
علی کی چھوڑ کے. تم نے امام حسن کی امامت پہ اتحاد کیا لیکن حسن کے بغیر. حد ہو گئی ہے کمینگی. تم نے کربلا میں اتحاد کیا لیکن قتل حسین پر. کن کن ملکوں سے گورنر اپنی فوجیں بھیج رہے تھے. یہ مجھے شیعہ قوم پر بھی گلا ہے. ممبر پہ پڑھ دیتے 9 لاکھ فوج آئی تھی, 8 لاکھ فوج آئی تھی, 7 لاکھ آئی تھی. تمہیں یہ کیوں نہیں کوئی بتاتا؟ فوجیں مرضی سے نہیں آتی, فوجیں بھیجی جاتی. تم نے آنے والے دیکھے, یہ کیوں نہیں پوچھا بھیجنے والے کون تھے؟ کیا آج کسی ملک کی فوج اپنی مرضی سے کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کر سکتی ہے؟ اگر یہ یمن سے آ رہی تھی تو پوچھو یمن کا حاکم کون تھا. بصرے سے لشکر آیا تو بصرے سے پوچھو کس کے چچا کا بیٹا حاکم تھا. پوچھو یہ دنیا کے تمام خطوں سے آنے والے لشکر, ان میں کون کون گورنر تھا, کس کس دور میں لگایا گیا تھا, کیا کہہ کے لگایا گیا تھا. تم نے خزانے بانٹے ہیں علی کی دشمنی میں, تم نے دولت بانٹی ہے علی کی دشمنی میں. صدر میری زبان پہ آ گئی ہے, میں نیچے لے کے نہیں جا سکتا. مدینے میں ایک شخص نے آ کے مولا علی سے کہا, یا علی 2 حکومتیں گزر گئی ہیں. جب بھی بیت المال سے وظائف کی تقسیم ہوتی ہے, ایک شخص کو باقی مسلمانوں کی نسبت 10 گنا دیا جاتا ہے. یا علی وہ کوئی اتنا معتبر نہیں ہے, نہ اس نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہے, نہ اس نے کوئی قرآن کی تفسیر پڑھی ہے, وہ دین کو کچھ بھی نہیں جانتا, لیکن دونوں خلافتوں کے دور میں اسے 10 گنا مسلمانوں سے زیادہ دے رہے ہیں. امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے کہا, یا علی آپ جانتے؟ فرمایا میں اس بدبخت کو جانتا ہوں جسے دربار میں مسلمان سے 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا, یا علی اسے کیوں دیا جاتا ہے؟ علی رو کے فرماتے اس ملاؤں نے فاطمہ کو تعزیانہ مارا تھا. اس کمینے کا نام کنفذ ہے. اسے 10 گنا اس لیے دیا جاتا ہے, اس نے پہلی بار رسول کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے تھے. کل سے پڑھیں گے ہم کربلا کی شہادتیں. مسلم سے شہادتیں شروع ہوں گی, حسین کے سجدے تک جائیں گے. لیکن یہ ساری شہادتیں اکٹھی کر لی جائیں تو زہرا کی ایک چیخ کے برابر. میں کوشش کروں گا کہ آواز آپ تک جتنی ہو سکے پہنچاؤں. یقیناً بشری تقاضا ہے, گلا تھک جاتا ہے, اس لیے میں ہمیشہ روز کل بھی کہا تھا کہ اگر سونگ کو بہتر کریں گے تو میں بہتر طریقے سے پڑھ سکوں. جتنی بھی مظلومیت اکٹھی کی جائے, مجھے بول کے بتانا زہرا کی مظلومیت کے برابر ہے. اس لیے ہم کربلا کی شہادتوں کا آغاز کرتے ہیں زہرا کے قتل کے ساتھ. جب محرم کا دن ہوتا ہے, اہل سنت بھائی بھی حسین کی طرف کھنچتے ہیں. میرے سنی بھائی بھی مجلسوں میں آ جاتے ہیں. اگر کوئی اہل سنت میرا بھائی اس وقت فزیکلی طور پہ موجود ہو یا جو ویڈیو کیمرے کی صورت میں میری آواز کو جب بھی سنے, تمہارے سامنے کوئی چور کھڑا ہو کے قسم کھا لے تو تم کہتے ہو ہمیں یقین بھی تھا لیکن ہم نے قسم کی وجہ سے چھوڑ دیا. تم قسم مان لیتے ہو میں ممبر پہ ہوں, امام حسین کا ذاکر ہوں, 5 سال سے کربلا میں قبر حسین پہ بیٹھا ہوں. میں تمہارے سامنے لاؤڈ سپیکر پہ اللہ کی عزت کی قسم, رسول کی رسالت کی قسم, علی کی ولایت کی قسم, زہرا کے زخموں کی قسم, حسن کے کفن کی قسم, حسین کے سجدے کی قسم, اتنی قسمیں کھانے کے بعد اب میں بد دعا دیتا ہوں میں غلط پڑھوں, نبی امت میں سے نہ اٹھائے, علی اپنے مومنوں میں سے نہ اٹھائے, حسین اپنے ماتمیوں میں سے نہ اٹھائے, زہرا اپنے پرصداروں میں سے نہ اٹھائے.
इतनी बड़ी बददुआएं और कसमें दे के सुन्नियों को यकीन दिलवाने के लिए कह रहा हूं, कत्ल हुई थी नबी की बेटी, घर आके मारा था मुसलमानों ने। मैं कसम इसलिए दे रहा हूं, मैं क़यामत वाले दिन बतूल के सामने शर्मिंदा हूं। रसूल की बेटी, हमने कसमें खा खा के तेरी शहादत पढ़ी है। मारा था मुसलमानों ने नबी की बेटी, जिसकी चीख निकली है वो मुझे बोल के बताए। लोग बेटे का तमाचा बर्दाश्त नहीं करते। जो सैयद बैठे हो मुझे माफ कर देना, मैं शहादत ज़हरा के मामले में पर्दा नहीं डालता। मुझे डर के कत्ल ज़हरा पढ़ना ही नहीं है। बाबा दुनिया से चला गया, कितनी हयात तैयबा थी मेरी बीबी की। ये बहनें बेटियां मेरी रो रही हैं। बहनों को लेके आए हो, बेटियों को लेके आए हो। अगली सदर बहनों और बेटियों वालों के लिए पढ़ने लगा। जिस वक्त मारी गई है उस वक्त बीबी की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। सैयदा तुम्हारी चीख कबूल करे। कोशिश किया करो कि हर मुसाहिब में नहीं, जब ज़हरा की शहादत पढ़ी जाए तो एक बार चीख जरूर मारा करो, क्योंकि तुम्हारी ये चीख ज़हरा के मुकदमे में लिखी जाती है। क़यामत वाले दिन जब लोग अमाल को तरस रहे होंगे, फरिश्ते कहेंगे तेरे अमाल नामे में से ज़हरा की गवाही निकल आई है, तूने रो के गवाही दी थी कि ज़हरा सच्ची है। कोई मां मरने की दुआ नहीं करती। और फिर शादी वो मां जिसके बच्चे छोटे हो, अल्लाह ना करे बच्चे छोटे हो, मां बीमार हो जाए, औरतों को कहती है दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, लेकिन मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, मैं डर रही हूं मैं मर गई तो मेरे बच्चे कौन पालेगा। घर में बच्चे छोटे हो तो मां मौत से डरती है। और शियों में तुम्हें कैसे बताऊं, ज़ैनब छोटी थी, हुसैन छोटे थे, और ज़हरा बाबे की कब्र पे जाके कहती थी बाबा मैं मरना चाहती हूं। बाबा अब जिंदगी की तमन्ना नहीं रही। बाबा अब फातिमा को जीने की कोई आरज़ू नहीं। बाबा अब मैं फातिमा मरना चाहती हूं। अगर जुर्रत करोगे और गिरिए के लिए तैयार रहोगे तो मैं कत्ले ज़हरा पढ़ूं। अकबर पढ़ना आसान है, अब्बास पढ़ना आसान है। जिनकी आंखें नहीं भीगी मैं तुम्हें वजह बता देता हूं। बगैर बाजुओं के जवान का घोड़े से गिरना आसान है। चादर के नीचे पसलियों पे हाथ रख, ये है हफ्सा मोहम्मद की बेटी। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम, ये है हिस्सा रसूल की बेटी। बाबा के बाद तुम्हें मिंबर से पढ़ने वाले बताते हैं एक बार दरबार में गई ना, रसूल के जाने के बाद हर रोज अली रसूल की ऊंटनी को घर लेके आते। रसूल की ऊंटनी कसवा पे ज़हरा सवार होती, अली ऊंटनी की मुहार पकड़ते, मदीने की गलियों में एक एक सहाबी के दरवाजे पे आते। ज़हरा एक एक दरवाजे पे अपनी ऊंटनी बिठाती, अली दस्तक देते, अंदर से सहाबी पूछता कौन है, अली रो के कहते मोहम्मद की बेटी फातिमा तुमसे कोई बात करना चाहती है। लोग दरवाजे बंद कर देते, ज़हरा खाली वापस आ जाती। हर रोज वापस आके अली को रो के कहती तू ना रो, मैं गवाही देती हूँ अशहदु अन्ना
زینب کا بابا میں تیری ولایت کی گواہ ہوں. خبر دربار میں پہنچ گئی کہ حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے تیرا مقابلہ علی سے تھا، اب تیرے مقابلے میں زہرا آ گئی ہے. وہ مہاجرین اور انصار کے گھروں میں جا رہی ہے، لوگوں کے ذہن تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی نبی کی قبر کی مٹی گیلی ہے اور اس کی بیٹی مسلمانوں کے دروازوں پہ آ گئی ہے. وہ علی کی حق میں بیعت مانگ رہی ہے. ڈر ہے کہ کہیں مدینہ علی کے ہاتھ میں بیعت نہ کر لے. جب خبر دربار میں پہنچی تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ علی کا کام زہرا کی وجہ سے آسان ہو جائے گا. اسے کہا پھر کیا کریں؟ اسے کہا بدلہ علی سے نہ لیں، بدلہ زہرا سے لیتے. میں حق پڑھنے لگا ہوں، تم قبول کرو یا نہ کرو. میں محمد کی بیٹی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. اسے کہا پھر کیا کہہ کے زہرا سے بدلہ لیں؟ اسے کہا ہم الزام لگاتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت کی وہ فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا زہرا کو کہو کہ انہیں گھر سے باہر نکالو. انہوں نے فوراً قاصد کو بلایا. قاصد کو کہا جا فاطمہ کے دروازے پہ، اس سے جا کے کہہ کہ حاکم کہتا ہے کہ تیرے گھر میں کچھ ایسے لوگوں کا ہجوم ہے جو خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، لیکن اب وہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو اپنے گھر سے باہر نکالیے. جب قاصد دروازے پہ آیا، فضہ نے کہا ہمارے گھر میں سوائے علی حسن اور حسین کے کوئی اور مرد نہیں ہے. ہمارے تو دروازے پہ آ کے سلمان بیٹھتا ہے، ہمارے تو دروازے پہ ابو ذر بیٹھتا ہے، اس گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے. قاصد واپس گیا. واپس جا کے اس نے حاکم کو بتایا کہ زہرا کی کنیز قسمیں کھا کے کہہ رہی ہے ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہمیں یقین کر لینا چاہیے. یا دوسرا اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا تمہیں یقین کس بات کا ہے؟ ہمیں بھی یقین ہے زہرا کے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہم نے بہانہ لوگوں کا بنانا ہے، بدلہ زہرا سے لینا ہے. اس نے پھر دوسرے بندے کو بھیجا، وہ پھر دروازے پہ گیا. فاطمہ نے پھر واپس بھیجا. جب تیسری مرتبہ آیا تو یہ شخص جس نے روکا تھا یہ 40 لوگوں کو ساتھ لیا. اس نے ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائی، ہاتھوں میں تلوار اٹھائی. کنفذ نے ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا. یہ مدینہ کی گلیوں میں دوڑے. لوگوں نے دکانیں کھلی چھوڑی. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہ زہرا کے دروازے پہ حملہ ہونے لگا ہے. یہ زہرا کے دروازے پہ گئے. انہوں نے زہرا کے دروازے پہ دیوار کے ساتھ لکڑیاں لگائی. زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں چنی. ایک دروازے پہ کھڑا ہوا، اس نے دروازے پہ ہاتھ مارا. مجھے نہیں پتا وہ روئے گا کون، مجھے نہیں پتا ماتم کون کرے گا. اس نے دروازے پہ ہاتھ مارا. اندر سے فضہ آئی. فضہ نے کہا اونچی آواز میں نہ بولو، یہ زہرا کا دروازہ ہے. اس نے زہرا کے دروازے پہ بھیج. زہرا کا دروازے پہ آنا تھا. بی بی کہتی پہلے میری کنیز آئی تھی، انا فاطمہ تو زہرا، اب میں محمد کی بیٹی آئی ہوں. میرے دروازے پہ اونچا نہ بولنا، یہ محمد کی بیٹی کا دروازہ ہے. اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے. جہاں فرشتے اترتے ہیں اس ملعون نے کہا زہرا دروازہ کھول ورنہ ہم بغیر اجازت کے اندر آ جائیں گے. زہرا کے ہاتھ دروازے پہ تھے. اس کتے نے دروازے کو ٹھوکر ماری. جلتا ہوا دروازہ حوصلے کے ساتھ جلتا ہوا دروازہ. 2 منٹ پڑھوں گا، تم سے قتل سنا ہی نہیں جانا. شہادت فاطمہ پڑھے گا میرا 12واں. شہزاد مجھے حسین کی قسم منبر پہ پڑھائی نہیں گیا زہرا کا قتل. تمہارا جگر پھٹے گا. مجھے صرف 1 منٹ پڑھنا. دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی، شعلے آسمان کو جا رہے تھے، اور یہ صرف لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی. رو لینا لیکن سمجھ لینا
سیدہ کے دروازے کے پیچھے تھی زہرا کے گھر کی دیوار اور دروازے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا. جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ آیا. زہرا دیوار اور دروازے کے درمیان میں تھی. یا 40 بدماش اندر داخل ہو گئے. 40 لوگوں کا اندر داخل ہونا تھا. علی نے حجرے میں قرآن رکھا. علی اٹھ کے باہر آئے. انہوں نے علی کے گلے میں جو رو نہ سکے معافی مانگے گناہوں کی. تمہیں زہرا کے قتل پہ رونا نہ آئے تو گناہوں کی معافی مانگنا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں صحیح قتل پڑھوں گا. اگر تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ روایت نہیں ہے, مجھے غریب زہرا کی قسم میں وہ روایتیں پڑھنے لگا ہوں جو منبر سے نہیں پڑھی جاتی. آدھا منٹ میرا خیال ہے تم برداشت کرو گے, اس کے بعد تم سے سنا نہیں جانا. انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. یہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہے تھے. حجرے میں زینب دروازے کے پیچھے کانپ رہی تھی. حسین نے بابے کی ابا پہ ہاتھ ڈالا. حسن نے بابے کی ابا پہ ہاتھ ڈالا. زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی. زہرا نے صحن میں علی کے گلے میں رسی دیکھی. زہرا کو پہلو بھول گیا. بی بی علی تک ایسے آئی جیسے اکبر کی لاش میں حسین آئے تھے. زہرا پوڑیوں کے بل چلتی ہوئی علی تک آئی. بی بی علی اور اس بندے کے درمیان کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونا تھا. علی کی آواز آئی فاطمہ درمیان سے ہٹ جا. بی بی رو کہتی نا یا علی, تو نے ساری زندگی بدر میں میرا بابا بچایا, اور میرا بابا بچایا. تو نے ساری زندگی کافروں سے میرا بابا بچایا. یا علی میرا بھائی کو